وسلم کا قول ہے. آدمی جو میں بول رہا ہوں میرا قول ہے. جب اللہ نازل کرے گا وہ رسول قول ہے. تو ہمارے پاس احادیث میں ایک بھی آیت نہیں لکھی ہوئی. وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھوڑی ہے, وہ تو لوگ لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں. جو بھی لکھ دیں ان کے دل چاہے صحیح بات غلط کی بات ہی نہیں کر رہا, پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. نازل جو ہے رسول کا قول جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام اور رسول قول میں ہم تفریق نہیں کر سکتے. تبھی قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ بھی بات کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی بات کرتا ہے. تم انہیں بات کہو, تم انہیں کہو, تم یسألونک عن المحیض قل هو اذی, کہو یہ اذی ہے. یسألونک عن الروح, وہ تم سے سوال کرتے روح کے بارے میں, قل الروح من امر ربی, کہہ دو روح اللہ کے آرڈر سے, امر اللہ کے آرڈر. تو یہ باتیں جو ہے نا, یہ وہ تم سے سوال کر رہے ہیں آپ انہیں کہہ دیے, وہ تم سے سوال کر رہے ہیں آپ انہیں کہہ دیے. یہ قول رسول جہاں خود کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کے محافظ ہیں. وہ سے ڈائریکٹ بات کر دی, ہم نے ایسا کیا. اور بعض سی باتوں کو کہتا ہے یہ تم سے سوال کرے تم انہیں بتاؤ, آپ کو منہ نہیں لگا رہا اللہ, تم سے سوال کرے تم بتاؤ انہیں. تو اب یہ لوگوں نے کیا کیا, کہنا اللہ بات نہیں کرتا. اب تو اللہ تعالیٰ نے کتاب بند, رسول بند, سب چیز بند کر رکھی ہے اور شیطان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. اور شیطان جو چاہے جو یعنی اللہ کے کلام کو بند کرنا, آپ سوچیں کتنی احمقانہ. اللہ حی القیوم ہے, وہ بات کر رہے ہیں اس کو روک تھوڑی سکتے. یا ایھا الناس, یا بنی آدم, یا بنی اسرائیل, یا اہل الکتاب, بات کر رہا ہے, کمیونیکیشن کر رہا ہے مین کائنڈ سے. وہ سنائی نہیں دے رہا. کہنے لگی تو 14 سال پہلے کہا تھا. وہ کہا تھا بھائی کون منع کرے, 14 سال پہلے بھی کہا, اس سے بھی پہلے کہا اور آگے بھی کہے گا. وہ اللہ تعالیٰ کو روک تھوڑی سکتے ہیں آپ. تو کہہ رہے اللہ کے سمجھ میں نہیں آیا کتاب میں, اللہ کی کتاب میں نہیں ملا ہم کو, قرآن میں نہیں ملا, پھر احادیث میں نہیں ملا. اللہ بھی خاموش, احادیث بھی خاموش. پھر ہم سڑے ہوئے دماغ کو لے کے بیٹھے اجتماع, اور پھر ہم نے فیصلہ کیا اللہ کے بارے میں. اللہ بیچاروں کو نہیں مانتا, اللہ رسول کو. ہم لوگوں نے پھر نکالا کہ اب آج کل کیسے ہونا چاہیے یہ مسئلے مسائل. آج کل 20ویں صدی ہے, آپ کو معلوم ہے. آپ اللہ کہتا ہے کہ ہم سے پہلے لوگ جو تھے زیادہ طاقتور تھے اور زیادہ ویسے تھے, اور اللہ کہتا ہے ایک جگہ جو ان کو ملا تھا اس کا 10واں بھی نہیں ملا ہم کو, پہلے کے لوگوں کو. اس کا 1/10 10واں حصہ بھی نہیں ملا بھی, جو پہلے کے لوگ گزر گئے. دیکھیں آپ 34 کی 45 میں لکھا ہے وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور جھٹلایا لوگوں نے ان سے قبل, یعنی آج بھی لوگ جھٹلا رہے ہیں, ان سے پہلے بھی جھٹلایا. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ, اور نہیں پہنچا 10واں ان کو جو دیا گیا تھا. فَكَذَّبُوا رُسُلِي, اور پھر انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو, میرے رسولوں کو. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اب آپ اندازہ کریں کہ آپ کے حساب سے اس وقت پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کس کے پاس ہے؟ 10واں کیا 1% بھی نہیں ہے. ساری باتیں جھوٹ بنا رکھی ہیں اللہ کے نام پہ. بتائیں مجھے آپ, تو یہ ملا کا کوئی کانسیپٹ, ملا کی کوئی وہ نہیں تھی کہ رسپانسبلٹی آپ کو قرآن بتائے. آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بتائے. کیوں بتائے؟ وہ اس کو پتہ ہو تو بتائے گا نا. وہ تو ایک مدرسے میں خاص فقہ کے یعنی شیعہ کے فرقے میں گیا, وہ اس شیعہ کے فرقے میں جا کے اس سے پڑھا. کوئی سنی کے فرقے میں گیا, کوئی دیوبندی کے گیا, کوئی بریلوی. وہ قرآن نہیں پڑھ رہا, وہ اپنے فرقے میں جا کے یتیم بچہ مار مار کے کسی نے اس کو پڑھا دیا. اب وہ آن کے جو لوگ جس فرقے کے ہیں انہوں نے اس کو فائنڈ کیا, پیسے دیے, اور انہوں نے مولوی کو اپنے اوپر بٹھا لیا کہ یہ مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں. اب پھر آپ جا کے مسئلے ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ اس فرقے کو آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں. تو یہ اللہ کا دین کا کوئی اس میں ایسا سلسلہ اللہ نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ تم جا کے کسی سے پوچھو قرآن. اہل علم کی ضرور بات کی, وہ صحیح ہے, مگر وہ علم والے ہیں کہاں؟ وہ تو احادیث کے عالم ہیں, کہتے بھی ہم حدیث کے عالم ہیں الحمدللہ. قرآن کا کوئی کہہ کے دکھائے مجھے عالم. میں خود نہیں کہہ سکتا عالم قرآن کا, کیونکہ قرآن تو ایسی کہ اللہ کا اللہ پڑھاتا ہے. علم القرآن کون پڑھا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے, کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کتنے جاننا چاہتے ہیں یا کتنا نہیں جاننا چاہتے. کیوں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل آسان کیا ہے, کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو آپ نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہ رہے, خواہ کے مولویوں کو کیا معلوم کیا بیچارے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ تو جا کے جس مدرسے میں داخل ہے اس کو بول دیا خبردار, پہلا اصول نمبر 1 کہ خبردار قرآن خود سے غور کیا.
جو ہمارے علماء دین سمجھا گئے ہیں اسی کے آگے لبیک کہتے جاؤ، اور وہ دوسرے جو اپوزیشن پارٹی کو کیسے کاٹ کرنی ہے وہ سکھاتے ہیں، منطق سکھاتے ہیں، ایک فرقے کو دوسرے فرقے کے اندر لڑائی کیسے کرنی ہے، غلط کیسے کرنا ہے، کافر کے فتوے کیسے، یہ سکھا رہے ہیں۔ قرآن کون بتا رہا ہے؟ پوری دنیا کے اندر میں چیلنج دیتا ہوں، یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، سکولز ہوں، کہیں پر بھی قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی۔ اس لیے نہیں ہوتی کہ قرآن صرف اللہ پڑھاتا ہے، یہ تھوڑی عربی پڑھا دی مولوی صاحب نے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا۔ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی روح، اس کی ایسنس، اس کی پہچان، اس کی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ صرف اللہ کی ذات کی ذمہ داری ہے، اور انسان اور کسی کے پاس ہی جا کے پوچھو۔ اب اگر مجھے اللہ نے پڑھایا ہے اور میں اون کرتا ہوں تبھی تو میں وضاحت کر رہا ہوں، تو یہ تھوڑی کہ میں مولوی کے پاس جا کے لڑنے لگا تو غلط بتا رہا ہے، بتاتا رہے، اس کو جو پتہ ہی نہیں وہ کرتا رہے گا، نہ میں نے اس سے پوچھا جا کے۔ اسی طرح اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آیات تو آپ بھی سیکھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا ڈبل گیم، یہاں بھی آ رہے ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں، اور یہاں سے لے جا کے وہاں بتا رہے ہیں، وہاں سے لے کے یہاں بتا رہے ہیں، اور یہاں کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، تو آپ کہتے ہیں میں نے خود بھی بڑی تحقیق کی ہے، پتہ نہیں کیا تحقیق کی آپ نے، وہ تحقیق ہوتی تو سامنے آ جاتی، آج آپ لے آتے۔ تو یہ لوگ سمجھنا یہ آسان نہیں ہے کہ قرآن کو یوں دیکھ لینا ہے، یوں آیتیں بار بار پڑھنے سے سمجھ میں آ یہ اللہ جب تک آپ پہ ریویل نہ کرے، نازل نہ کرے، عیاں نہ کرے، جب پہ آپ کو اس کی وضاحت نہ کرے، آپ بتا ہی نہیں سکتے۔ میں بھی نہیں بتا سکتا، اور میں پورا قرآن نہیں جانتا ہوں بھائی جان، تھوڑا سا جتنا میں نے بیان کیا وہی ابھی اتنا ہی جانتا ہوں، اس پہ میں عمل کرتا ہوں۔